الحمدللہ العزت والعلا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام خطیب اسلام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا صاحب نناری دامت برکاتہم العالیہ، خطیب حضرت سید بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عاشق رسول جناب محترم شیخ محمد اختر صاحب، چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی حضرت سید بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اراکین و معزز حاضرین و سامعین، کیونکہ جو وقت دیا گیا ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، لہٰذا بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، جبریل امین آئے اور انہوں نے چھت کا کچھ حصہ کھولا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی چھتیں ہوا کرتی تھیں، ایک بندہ بھی چھت پہ چلتا تو جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے وہ جاگ جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے، کہتے پتہ کرو بھئی چھت پہ کوئی بندہ ہے، اور بلکہ ساتھ والوں کو بھی بتاتے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ بولیں گے تو گفتگو آگے چلے گی۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے، میں نے صرف شب معراج کے حوالے سے چند نظریات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور جبرائیل امین آئے، انہوں نے چھت کا کچھ حصہ کھولا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ ہے اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا۔ 70 ہزار فرشتہ نبی پاک کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں میں سو رہا تھا۔ اسرافیل میکائیل آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور کو کیسے جگائیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا۔ اور بخاری کے لفظ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، کہاں؟ زمین پہ۔ جبرائیل جھکے، کتنا جھکے کہ انہوں نے حضور کے قدم چوم لیے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا جھکے ہوں گے، رکوع کی حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں، لیکن سجدہ نہیں کیا۔ اعلی حضرت کا یہ کمال ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی سرور مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے جو موتی تھے وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے لگے۔ اعلی حضرت کے قلم کا یہ حسن ہے، آپ فرمانے لگے کہ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج
روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، کہ جبریل امین نے جو سر پہ تاج پہنا ہوا تھا نا، ان کے موتیوں نے نبی پاک کو سجدہ کیا، تو جبریل امین نے نبی پاک کے قدم چومے، حضور کو جگایا، حضور اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ پھر سنیے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اٹھا کے نا حتیم میں لے گئے، اور بخاری کے لفظ ہیں، گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا اور میرے دل مبارک کو باہر نکالا اور آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے، امتی رج رج کے پئیں کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے نبی پاک کے قلب اطہر کو چوما ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل مبارک کو باہر نکالا، میں دیکھ رہا تھا، خون نہیں نکلا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے۔ اگر حضور صرف بشر ہوتے تو چھوٹا سا کٹ بھی لگتا تو خون نکل آنا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، پھر جبریل براق لے آئے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے براق پہ بٹھانے لگے، میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا رب فرماتا ہے، یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ جب آپ کے امتی قبروں سے نکلیں گے وہ ڈنڈے مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلا میرا رب مجھ سے وعدہ کرے کہ جب میرے امتی قبروں سے نکلیں گے تو وہ انہیں بھی براق عطا فرمائے گا۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا، جبریل کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے فرمایا تھا کہ چل وعدہ کر لے، چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وحدا، محبوب جب آپ کے امتی قبروں سے نکلیں گے تو میں انہیں بھی براق عطا کر دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا۔ اور ایک اور بات جو آپ نے سن رکھی ہے لیکن بیان کرنی بھی بہت ضروری ہے، فرمایا مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، معراج کی رات جب میں گزرا تو موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لہو، کہاں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھتے ہو؟ عقیدے کو سمجھو، سنی کان کھول کے سنیں، دل کھول کے سنیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گزرا تو جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہیں تو جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، تو جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، ہم پہ کسی کا روب طاری نہیں ہوتا۔ لوگ اتنی بڑی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں کہ حضرت جی پڑھو یہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے دل میں نا محبت نہیں ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس نے صرف لفظ محمد لکھ کر اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ یہ بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس اور بریلی کے امام اسے بتاتے کہ صرف لفظ محمد نہیں لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، حاجت روا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجیب مت ماری گئی ہے، وہ یہ کیا بغض ہے؟ اگر میلاد کی بات کی جائے
تو کہتے ہیں جائز نہیں. معراج کی بات کی جائے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. ابو بکر صدیق سے آ کے پوچھ. ابو جہل آ گیا, کہنے لگا کہ ابو بکر تیرا رسول کہتا ہے کہ میں 18,000 سال کا سفر میں 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا ہوں. فرمایا اگر محمد عربی کہتا ہے تو حق اور سچ کہتا ہے, اگر اللہ کا رسول کہتا ہے تو حق اور سچ کہتا ہے. اگر موسیٰ قبر میں زندہ ہیں تو جو موسیٰ کے امام ہیں, جو موسیٰ کے امام ہے, تو نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں گزرا تو موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, اور جب میں اقصیٰ میں پہنچا تو موسیٰ ادھر بھی موجود ہے. میں 6 آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ وہاں پہ بھی موجود ہے. توجہ طلب نکتہ ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہے تو پھر جو موسیٰ کے امام ہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک اگر روزے میں دیکھتے ہیں تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں. اور نادان اور جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں التجا کریں, منت کریں کہ مولا مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا. یہ شان ہے جن کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ذرا بول کے کہیے, اونچی آواز میں زبان سے بولیے کہ یہ شان ہے جن کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی موجود تھے, میں بھی پہنچ گیا. جبریل امین نے اذان پڑھی. بہت بڑا موضوع, یہ اتنا بڑا موضوع کہ رب خود فرما رہا ہے سبحان اللذی. یہ اپنا اپنا ذوق ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک جب سج دج کے معراج پہ چلے نا تو رب فرماتا ہے محبوبہ سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز میں کہیے, اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے. میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ اونچا بولیں, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے تو پھر تو اونچا بولنا چاہیے نا. رب فرماتا ہے محبوبہ سبحان اللذی اسریٰ بعبدہ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی کھڑے تھے, میں بھی پہنچ گیا, اور میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. میرے دل میں تھا کہ حضرت موسیٰ کرائیں گے, یا حضرت عیسیٰ کرائیں گے, یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرائیں گے, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں, سب سے بڑے ہیں, وہ کرائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اقامت ہوئی تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا, آگے لے آئے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ جماعت کرائیں, اور رب کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نبیوں کو جماعت کرائی, میں نے ان کی امامت کی, پھر تقریریں شروع ہوئی. جب میری باری آئی تو میں نے ایک جملہ کہا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے کہ تو آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا. کچھ نبی کہنے لگے کہ ہم خلیل اللہ ہیں, کسی نے کہا کہ ہم کلیم اللہ ہیں, کسی نے کہا کہ ہم روح اللہ ہیں. ہر کسی نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں لیکن جب میری باری آئی تو میں نے اللہ کے مخلوق کی بات کی, میں نے مومن کی بات کی, میں نے کافر کی بات کی, میں نے اللہ کے مخلوق کی بات کی. یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان,
चौथा आसमान, पांचवां, छठा, सातवां आसमान। जब मैं सातवें आसमान पे पहुंचा तो बैतुल मामूर, सातवें आसमान पे ना बैतुल मामूर है। मोमिनों का काबा तो बैतुल्ला है ना, और इसके बिल्कुल ऊपर सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा। जब मैं वहां पहुंचा तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला, अपने महबूब से कह के 2 रकतें हमें भी पढ़ा दे। तो 2 रकतें हतीम काबा में पढ़ी, 2 रकतें मस्जिद अक्सा में पढ़ाई, और 2 रकतें किसको पढ़ाई? बैतुल मामूर, फरिश्तों में को। और फरिश्ते कौन हैं? बोलिए, नूरी। और जो नूरियों के भी इमाम हैं। आज का मौलवी कहता है कि नबी पाक को नूरी ना कहो, और मैंने कहा कि तेरी मत मारी गई है, और तुझे तकलीफ क्या है? और जिसने सारी कायनात को नूर दिया उसे नूर क्यों ना कहे? आला हजरत फरमाते हैं कि ला मका तक उजाला है, हर मका तक उजाला है, और जिसने सारी कायनात को रोशनी दी उसे नूरी क्यों ना कहें? तो नबी पाक फरमाते हैं, मैंने फरिश्तों को नमाज पढ़ाई, फरिश्तों को जमात कराई। और एक और बात अर्ज करता चलूं कि नबी पाक तो नमाजें लेने जा रहे थे और रास्ते में नमाजें पढ़ाते जा रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, बड़ा तवज्जो तलब नुक्ता है कि नबी पाक नमाज लेने जा रहे हैं और रास्ते में नमाजें पढ़ाते जा रहे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, हमने अपने महबूब को कुरान पहले सिखाया, इंसान की तख्लीक बाद में की, उम्मत के लिए नमाजें फर्ज हुई बाद में, लेकिन अल्लाह करीम ने तमाम उलूम अपने महबूब को पहले अता फरमा दी। तो पता क्या चला कि नमाज से छुट्टी मिल सकती नहीं। क्यों? इसलिए कि मेराज में जगह जगह नमाज है, बैतुल्ला में नमाज, बैतुल मुक़द्दस में नमाज, बैतुल मामूर में नमाज। तो नमाज से छुट्टी मिल सकती नहीं। नबी पाक फरमाते हैं कि जब मैं 7वें आसमान पे पहुंचा तो जिब्रील रुक गए। कोई रै फलक उत्ते यार गया, कोई आस सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंग अरशां तू भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं कि 7वें आसमान पे जिब्रील रुक गए। मैंने कहा, जिब्रील क्या मामला है, रुक क्यों गया? अर्ज किया, आका अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि हालांकि ऐसा नहीं था, अगर जिब्रील आगे जाते तो उसकी मोजें लग जानी थी। जब जिब्रील रुक गए तो नबी पाक ने फरमाया कि जिब्रील तो रुक तो गया है, लेकिन अगर तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता। तो जिब्रील ने अर्ज किया, आका मेरी ख्वाहिश ये है कि जब कल बरोज़ क़यामत आपके उम्मती पुल सिरात से गुजरें to अल्लाह मुझे उनके नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक फरमाते हैं, फिर मैं रब के हरीम खास में और रास्ते में मैंने बहुत कुछ देखा। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बहुत कुछ देखा। और मुल्ला रूमी ने ना यहाँ पर बड़ी अजीब बात लिखी है। वो कहते हैं कि नबी पाक एक हूर के पास से गुजरे ना तो उसने आवाज दी कि महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ देते जाओ। तो नबी पाक ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। उसने कहा कि महबूबा वो तो काला कलौटा है, क्या मेरे लिए वही रह गया है? नबी पाक ने फरमाया कि अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं है, अभी तो मैंने उसको बतलाया नहीं है, पता नहीं वो मानता भी है कि नहीं।
وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے. نہ فلک پہ کمر اچھا نہ ہلال اچھا ہے. فلک پہ نہ کمر اچھا نہ ہلال اچھا ہے. تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عمر کا گھر دیکھا, ابو بکر کا گھر دیکھا, عثمان کا گھر دیکھا, علی کا گھر دیکھا. فرماتے ہیں جب میں عمر کے گھر کے پاس سے گزرا نا تو ایک حور بیٹھی تھی باہر. عمر کا گھر بڑا خوبصورت تھا. میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں, لیکن پھر خیال آیا کہ یار عمر تھوڑا نا جلالی ہے, عمر تھوڑا جلالی ہے, اس سے پوچھ کے جانا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر نے سنا نا تو چیخیں مار کے روئے. عرض کیا یا رسول اللہ, اگر عمر کو جنت میں گھر ملے گا تو آپ کے قدموں کی طفیل ہی ملے گا, آپ کے قدموں کی برکت سے ہی ملے گا. نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں رب کے حضور حاضر ہوا, میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا. رب کریم نے فرمایا کہ محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا مولا میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں. فرمایا میرے پاس کیا نہیں؟ حالانکہ رب کریم سب جانتا ہے, لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں. عرض کیا مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں, تیرے پاس عاجزی نہیں, اس لیے کہ تو سب سے بڑا ہے, تو کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ میں عاجزی لے کر آیا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, بالخصوص والدین جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا تو اولاد کے لیے پہلے مانگتے ہیں, اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں. اور بالخصوص یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, جب باہر جائیں نا تو وہ لپٹ جاتی ہے, کہتی ہیں کہ صاحب باہر گئے تھے تو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ جب باہر جانا ہو نا تو وعدہ کرنا پڑتا ہے, جانے دو کچھ لے کر آئیں گے. تو دنیا میں اگر کسی نے بیٹی کے ساتھ محبت کی ہے, پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ کی ہے, حسن و حسین کے ساتھ کی ہے. دنیا میں ان کی محبت کو نہ کوئی ماپ سکا اور نہ کوئی ماپ سکا, نہ کوئی تول سکا. معراج کی رات رب کریم نے جب نبی پاک سے فرمایا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے, تو آپ کو کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ مولا فاطمہ کے لیے کچھ دے دے, یا اللہ حسن و حسین کے لیے کچھ دیتے. آج امتی بھول جاتا ہے, اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ نبی پاک کی فرما برداری کیسے کرنی ہے. معراج کی رات جب رب کریم نے فرمایا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے, تو نہ فاطمہ کی بات, نہ حسن و حسین کی بات, نہ ابو بکر کی بات, نہ عمر کی بات, نہ عثمان و علی کی بات کی. کہا مولا تو میرے ساتھ گنہگاروں کی بات کر, یا اللہ تو میرے ساتھ گنہگاروں کی بات کر. مولا یہ بھٹک جائیں گے, یہ غلطیاں کریں گے, یہ بھول جائیں گے, تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا, میں تیری آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. آقا کریم نے کیا فرمایا کہ مولا مجھے یہ منظور نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ آپ کی بات ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں, آپ خوشی نہیں ہو رہے, آپ راضی ہی نہیں ہو رہے. ذرا سوچئے جب آپ کے اور میرے چاہنے والے
ہمیں قبرستان میں چھوڑ کے آ جائیں گے نا تو اس وقت آپ کو یہ معراج والی بات یاد آئے گی. لہذا اسے دل کھول کے سنیں، راضی ہو کے سنیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ مولا مجھے یہ منظور نہیں. محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے شفاعت کا حق دے دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو میری امت کو جنت میں داخل کرتا جائے. حالانکہ نبی پاک کہہ سکتے تھے نا کہ آدھی امت بخشی گئی ہے، آدھی نیک عمل کرے وہ بھی بخشی جائے گی، لیکن آقا کریم نے فرمایا مجھے یہ منظور نہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا، میں سفارش کرتا جاؤں گا اور رب ذوالجلال میری امت کو جنت میں داخل کرتا جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا آنا کمال ہے، اور لوگ جنت میں جا کر واپس نہیں آتے. کوئی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 2 دن کے لیے گاؤں میں چلا جائے نا تو وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، گرمی بہت ہے اور میرا وقت پاس نہیں ہوتا. اور نبی پاک رب کے حریم خاص سے واپس آئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا واپس آنا بڑا کمال ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ مولا مجھے جانا ہے، اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، میرا عثمان انتظار کر رہا ہے، اور میرے علی کا تو اس وقت تک دن نہیں چڑھتا اور جب تک وہ میری زیارت نہ کر لے، میرا چہرہ نہ دیکھ لے، میرے طلحہ اور بلال کا کیا بنے گا، اور وہ سلمان جو کئی 100 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے مولا اس کا کیا بنے گا. اور مولا تیرا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں وہ تیرے مدینے حاضر ہو جائیں. مولا وہ قیامت تک کدھر جائیں گے؟ تو نبی پاک واپس لوٹے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی پاک واپس آئے نا، اور واپس آ کے انہوں نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. فرمایا کہ میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری اور حسین صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نا معراج کے حوالے سے ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ نبی پاک نے نا جبریل کو دیکھا ہے، معراج میں جبریل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا. اور میں نے کہا یہ شیدائی ہو گیا ہے، نبی پاک اتنی دور جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور وہ جبریل جو آپ کے در اقدس پر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے. اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی نقصان ہے؟ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس میں امت کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ او خدا کے بندے تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے کیا پریشانی ہے جو تو اتنی موٹی کتابیں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک نے جبریل کو دیکھا ہے. اور پڑھ مسند امام احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری اور حسین صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. اور اب اس سے اگلی بات سنیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رب کو دیکھ کے آئے ہیں اور اکیلے ہی دیکھ آئے ہیں. آقا ہم نے بھی دیکھنا تھا. جب صحابہ نے سنا وہ بھی بولے یا رسول اللہ آپ اکیلے ہی دیکھ آئے ہیں، ہم نے بھی دیکھنا ہے، ہمارا دل بھی کرتا ہے. تو مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہیں، تاجدار کائنات بولے تم نے بھی دیکھنا ہے، تم اس طرح کرو، تم مجھے دیکھو. آپ نے فرمایا برعانی فقد رأى الحق، اور تم مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. فرمایا تم مجھے دیکھو اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں
اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الباروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔